علم ہی امید کی کرن ہے، روشنی ہے، آفتاب ہے، اور علم ہی راستہ ہے، منزل ہے، مقام ہے، پہچان ہے۔ علم ہی تعریف ہے، حمد ہے، ثنا ہے، ذات ہے۔ علم سے ہی ہر ذات کی خبر ملتی ہے، ہر صفات کی خبر ملتی ہے، ہر نفس کی خبر ملتی ہے، ہر الہام اور وحی کی خبر ملتی ہے۔ علم ہی تو خبر ہے، ہر نفس کے بارے میں، ہر عبادت کے بارے میں خبریں دیتا ہے۔ اور جس کو اللہ نے علم عطا فرما دیا قرآن اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، وہی تو شان عظمت بخشش عطائے رحمان والا ہے، عظمت شان پاسدار ایمان والا ہے، سلامتی والا ہے، عظمت والا ہے، نور والا ہے، بشارت والا ہے، وحی والا ہے، ایمان والا ہے۔ وہی شک سے پاک ہے، جو علم انسان کو شک سے پاک کر دے اور ایمان کی سلامتی عطا فرما دے، وہی علم شان تعریف حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم سے جن جن کی تعریف کی ہے، انہی کی تعریف کرنا اللہ کے حکم کی پیروی ہے۔ اے انسان تو جان لے، علم پیروی حق بھی ہے، علم سلامتی بھی ہے، علم رحم دلی بھی ہے، علم درگزر بھی ہے، علم بخشت بھی ہے، علم پردہ بھی ہے، علم پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی باتوں کی تصدیق گواہی حق بھی ہے، یعنی کہ علمی سلامتی کل ایمان وجود پارسائی ہے۔ اور علمی طریب عظمت غیب ہے، علمی ظاہر ہے، علمی باطن ہے، علمی عرش ہے، علمی لوح محفوظ ہے، شان نور رسالت توحید حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو مومنوں کو عطا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر نازل کر کے، وہی تو شان عظمت علم الہام وحی ہے۔ اور جس نے وحی کا علم حاصل کر لیا اور ایمان لے آیا، وہی تو مومن پاسدار نور سلامتی حیائے صدائے حق والا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی کی تعریف فرماتا ہے جو علم سے نور والے ہو جاتے ہیں، عظمت والے ہو جاتے ہیں، پاکی والے ہو جاتے ہیں، سلامتی والے ہو جاتے ہیں اور دل کے رحم ہو جاتے ہیں۔ شان علم توحید حق سے جو حق جان جاتا ہے، حق کو مان جاتا ہے، حق کو اپنا لیتا ہے، حق کے راستے پر چل پڑتا ہے اور حق کی سلامتی میں سلامتی والوں میں شامل ہو جاتا ہے، انعام والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ عظمت تعریف نور سلامتی شان انعام پاسداری صدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مومن بندے کو اپنی طرف سے علم دیا ہے، وہ اپنی طرف سے اللہ نے اسی لیے تو علم دیا ہے تاکہ انسان مومن بن کے ایمان نور سلامتی والا ہو جائے، شان توحید والا ہو جائے، عظمت رسالت کا پاسدار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے علم انسان مومن کو پاسداری کے لیے دیا ہے، صبر کے لیے دیا ہے، درگزر کے لیے دیا ہے، تحمل کے لیے دیا ہے، بخشش کے لیے دیا ہے، پاکی کے لیے دیا ہے۔ اللہ نے اے انسان مومن جو علم تجھے دیا ہے، اس علم کی تمام خبریں تجھے ہونی چاہیے کہ اللہ نے مجھے علم کیوں دیا ہے، کس وجہ سے دیا ہے، اور اس علم کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے علم دے کر مجھے کون سی زندگی عطا فرمانی ہے اور کون سی زندگی کا مجھے اختیار دیا ہے کہ کون سی زندگی میرے لیے انعام والی زندگی ہے۔ علم ہی زندگی شعور جاوداں ہے، اور علم ہی زندگی شعور بقا ہے، اور علم ہی زندگی جنت صدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے ہی تمام زندگیوں کا ذکر فرمایا ہوا ہے، مگر انسان جو ایمان نہیں رکھتا وہ پردے پس یعنی غیب والی زندگی کو نہیں مانتا، اور جو غیب والی زندگی کو نہیں مانتا یعنی کہ مرنے کے بعد والی زندگی کو جو نہیں مانتا، وہ انسان تو ہے مگر مومن نہیں۔ مومن وہی ہے جو مرنے کے بعد والی زندگی پر ایمان رکھتا اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے نیک عمل کرتا ہو، کامیابی کی طرف آتا ہو اور کامیابی کی طرف بلاتا ہو اور کامیابی والوں میں شامل ہو جاتا ہو۔ عظمت علم وحی شان حق ہے، جو عظمت علم وحی سے واقف ہوں گے وہی تو آخرت والے دن پر ایمان رکھتے ہوں گے، وہی تو فرشتوں پر ایمان رکھتے ہوں گے، وہی آسمانوں
وہی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہوں گے، وہی انبیاء رسولوں پر ایمان رکھتے ہوں گے، اور جن کا ایمان ہوگا وہی تو عبادت والے ہوں گے۔ ایمان والوں کی پہچان ہی اللہ کی عبادت ہے، یعنی کہ عبادت کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر قرب رسول خدا اور قرب حق سے حق والا ہو جانا ہی ایمان والوں کی عبادت ہے۔ اللہ کی تمام تعریفیں، تمام عظمتیں، تمام تخلیقیں اور تمام احسان اور تمام علم وہی انسان مومن رکھتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، یعنی کہ نماز پڑھتا ہو۔ جس نے اللہ کا حق ادا کیا وہی انعام والا ہوگا۔ اللہ کے تمام احسانوں کا حق یہ اللہ کو واحد ماننا ہے، اور اللہ کو واحد مان کر اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ جو علم سے اللہ کو واحد مان لیتا ہے اور مومن ہو جاتا ہے اور پھر اس کی پیروی کرتا ہے، یعنی کہ عبادت کرتا ہے، وہی مومن کامیاب ہے۔ اور کامیابوں کے لیے ہی تو اللہ نے نور والا علم رکھا ہوا ہے۔ علم دلیل سے علم نور کو جاننے والے، علم دلیل سے علم نور کو ماننے والے، علم دلیل سے علم نور والے راستے پر چلنے والے، تیرے لیے ہی کامیابی یہ صدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عظمت اظہار نور حق سے تیری تعریف فرمائی ہے۔ بے شک اللہ نے ہر انسان کو مٹی، آگ، ہوا اور پانی سے بنایا ہے، مگر مٹی، آگ، ہوا کی تعریف کی حد ہے، مگر اللہ کے نور کی حد ہی تو قرب الہی ہے۔ جو اللہ کا قرب پا لیتا ہے وہی تو عظمت نور شان حق والا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی تخلیق کی تعریف بھی انسان کے لیے ہے، مگر اللہ کا نور انسان کے انعام کے لیے ہے، یعنی جو انعام والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے نور والا ہونا لازم ہے، اور جو نور والے ہو گئے ہیں ان کے لیے اللہ رسول کی پیروی اور محبت لازم ہے۔ اور جن کو اللہ رسول نے اپنی محبت عطا فرما دی وہی تو سلامتی نور شان صدا والے ہیں، وہی تعریف والے ہیں، وہی عظمت والے ہیں، وہی قدار عظمت حق والے ہیں، اور ان کی پیروی کرنا ہی مومن کی سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلامتی ان پر اپنی ذات فرمائی ہے جو اتباع کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اتباع وہی اتباع ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی تو اللہ کے نبی نے اتباع سکھائی ہے۔ یہ سیکھنا سکھانا ہی تو شان علم صدا ہے۔ اللہ اور رسول کے علم سے جو سیکھتا اور سکھاتا ہے اور حق بتاتا ہے اور حق سمجھاتا ہے اور حق کی طرف بلاتا ہے اور نور کی عظمت شان تعریف سمجھاتا ہے اور زندگی نور کے بارے میں بتاتا ہے اور عظمت نور کا اظہار کرتا ہے اور نور کی سلامتی سے سلامتی والا ہو جاتا ہے، وہی تو نفس پاک ہو جاتا ہے۔ سلامتی پاکی حیا صدا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کو وہ سلامتی عطا فرماتا ہے جو انسان کو نہیں ملی، یعنی جو ایمان نہیں لایا انسان ان کو وہ سلامتی نہیں ملی۔ جو ایمان لے آیا انسان مومن ان کو جو اللہ نے سلامتی عطا فرمائی ہے وہ سلامتی